السلام علیکم، میں ہوں عادل قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس سی آن لائن میں تعلیمی خبر نامہ۔ جس طرح پورے ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ادارے بند ہو گئے، بالکل اسی طرح تعلیمی ادارے بھی بند ہو چکے تھے اور گزشتہ 3 مہینے کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ اس فیصلے سے پہلے ایک تجاویز پیش کی گئی تھی، ایک اجلاس طلب ہوا تمام صوبائی وزراء کا، جس میں اس بات کی تجویز پیش کی گئی کہ تعلیمی ادارے کھولے جائے تو وہ کس طرح کھولے جائے، جس میں مختلف صوبائی وزراء نے اس بات پر زور دیا کہ بچوں کا تعلیمی جو سال ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 ستمبر کے بعد اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کو اوپن کر دیا جائے، لیکن یہ فیصلہ صرف ایک تجاویز کے طور پہ ہی پیش کیا گیا تھا۔ اس کا فیصلہ کل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ اس فیصلے کے بعد تمام ادارے، تعلیمی ادارے، چاہے اسکولس ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، تمام مکمل طور پر 15 ستمبر کے بعد اوپن کیے جائیں گے۔ لیکن خدشات بہت زیادہ ہیں اس بات پر کہ تعلیمی ادارے اگر کھولے بھی جا رہے ہیں تو اس پر عمل درآمد کس طرح کیا جائے گا SOPs پر، کیونکہ SOPs پر خیال رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹس وغیرہ کی، ہم بات کرتے ہیں مالس کی یا کوئی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر SOPs کا خیال مکمل طور پر نہیں رکھا جا رہا اور یہاں پر اسکولس کھولے جا رہے ہیں تو براہ راست تعلق بچوں کا کورونا وائرس کے لگنے کا بہت زیادہ خدشات بھی ہیں اس پر۔ تو جس طرح یہ سوالات جو ہیں بہت زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ 15 ستمبر کے اسکولیں کھولی جا رہی ہیں، کالجز کھولے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کھولی جا رہی ہیں، تو SOPs پہ عمل کیسے کیا جائے گا، جس میں ایک پروگرام میں شفقت محمود کو مدعو کیا گیا، جس میں اس بات پر سوال اٹھایا گیا کہ اسکولیں کھولی جا رہی ہیں، اسکولس کے اندر بریک کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اسکولس اوپن ہوتے ہیں صبح 8 بجے، وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رش کا ٹائم ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے SOPs کے لیے خیال رکھنا کس طرح اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ تو جس پر شفقت محمود نے اس بات پر یہ اقرار بھی کیا کہ SOPs کا خیال رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اس بات پہ یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ہم 15 ستمبر کو فیصلہ تو کیا گیا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اوپن کیے جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ وزارت صحت کو بھی طلب کیا جائے گا، ان سے رپورٹ بھی طلب کی جائے گی کہ بچوں کے یہاں پر یا کیسز کے حوالے سے کیا زیادہ خدشات ہیں، کورونا وائرس میں کتنی زیادہ ریشو بہت زیادہ آ چکا ہے، اگر کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا 15 ستمبر تک تو بہت زیادہ چانسز بھی ہیں کہ اسکولس وغیرہ، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی۔ لیکن اسی سوال کے ساتھ شفقت محمود نے یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ یونیورسٹی لیول پر ہوگا، تمام سب سے پہلے PhD کے اسٹوڈنٹس کو بلائے جائیں گے اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کی آن لائن کلاسز چل رہی تھیں لیکن وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سک رہے تھے کسی بھی وجہ سے، شاید وہ انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں یونیورسٹیز میں ہاسٹل میں بلایا جائے گا اور ہاسٹل میں بلانے کے بعد اور ان کو آن لائن کلاسز کے جتنی بھی ان کو کلاسز دی گئی تھیں پرانی وہ پھر سے دی جائیں گی تاکہ ان کا ریویژن بھی ہو سکے اور وہ کلاسز وغیرہ لے بھی سکے تاکہ وہ ایگزام میں بیٹھ کر اپنی تیاری مکمل کر کے اچھے نمبر سے کلیئر بھی ہو سکے۔ لیکن یہ ابھی تک صرف تجاویز پیش کی گئی لیکن اب تک اس پر عمل درآمد مکمل طور پر نہیں ہو سکا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ اس بات پہ غور کیا گیا کہ اگر اسٹوڈنٹس کو بلایا بھی جائے گا جو ہاسٹلس میں آئیں گے 30% صرف ہوں گے تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس بھی نہ ہوں، کیونکہ ہر یونیورسٹیز میں 42,000 یا اس سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے بچوں کی اور جہاں SOPs پر خیال رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کالجز وغیرہ کی، جو کالجز میں 15 ستمبر کے بعد اوپن کی جائیں گی تو اس میں ریزلٹس کا بھی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ کس طرح بنیں گے، 9 کے میٹرک میں کس طرح پروموٹ ہوگا، میٹرک والا فرسٹ ایئر میں کیسے پروموٹ کر کے جائے گا، کس طرح یونیورسٹیز لیول پہ جائیں گے اسٹوڈنٹس، تو بہت زیادہ اس پہ خدشات بھی ہیں، جس پہ صوبائی وزیر سندھ وزیر تعلیم جو ہیں انہوں کا بھی ایک بیان آیا، انہوں نے اس میں سعید غنی کا ایک بیان آیا تھا، اس میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ SOPs پہ عمل درآمد کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ 15 ستمبر تک اگر اسکولس اوپن بھی کی جائیں گی تو سب سے پہلے ہم اپنا خود کا اجلاس بلائیں گے جس کا کوئی تعلق وفاقی حکومت سے نہیں ہوگا اور جس میں اس بات پہ غور کیا جائے گا کہ کیسز میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں اور ٹیسٹنگ کتنی کی جا رہی ہے پورے صوبے کے اندر۔ اگر ٹیسٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے اور کیسز میں بھی اضافہ نظر آتا ہے تو اس بات پہ غور کیا جائے گا کہ اسکولس نہیں کھولے جائیں گے، لیکن یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اب تک میں جو اجلاس میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ 15 ستمبر تک تمام اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اوپن کی جائیں گی اور جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسکولز کھولے جائیں یا نہیں، تاکہ کورونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ براہ راست تعلق ہے تمام بچوں کا، اگر ان میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان میں اتنی قوت مدافعت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ سنبھال سکیں، اپنی زیادہ SOPs پہ خیال رکھ سکیں، اور اگر اسکولس میں اگر اسکولس اوپن بھی ہوتی ہے تو اسکول کی انتظامیہ میں بہت زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ
بچوں کو مدعو کر رہے ہیں کلاسز میں، تو امن عدم دستیابی بھی ہونی چاہیے، سینیٹائزرز کی، ماسک بھی بچوں کو پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ بچے بھی مکمل طور پہ SOPs پہ خیال رکھ سکیں۔ اگر کلاسز میں بھی بلایا جا رہا ہے تو کلاسز میں بھی بچوں کو ایک ڈیسک پہ ایک اسٹوڈنٹ کو بٹھایا جا سکے تاکہ گیپ بھی رکھ سکے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا مکمل طور پر عمل کیا جا سکے۔ تو یہ پوری ملک میں سینیریو چل رہا تھا کہ اسکولس کے حوالے سے کہ اسکولس اوپن ہوں گی یا نہیں ہوں گی، بہت سے پیرنٹس میں اس بات کے خدشات تھے، بچوں میں اس بات کے لیے بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ ہمارا تعلیمی سال آغاز ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، جس پہ اب یہ فیصلہ مکمل طور پر آ چکا ہے کہ اب پورے ملک کے اندر تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 15 سپٹمبر تک مکمل طور پر کھولے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ووہان کی، چائنا میں جب سب سے پہلے کیسز آئے اور ووہان بہت زیادہ متاثر ہوا، اور 3 مہینے کے بعد جب چائنا نے مکمل طور پر کورونا وائرس پر قابو پا لیا تو ووہان کے شہر کے اندر تمام اسکولس وغیرہ اوپن کر دیے گئے، جس میں ان کی جو ٹائمنگ تھی وہ صبح 8 بجے کے بجائے 9:30 بجے کی ٹائمنگ رکھی گئی، اور 9:30 بجے کی ٹائمنگ کے بعد ان بچوں کو مکمل طور پر SOPs پہ خیال رکھا گیا اور انہیں وہ سبجیکٹ پڑھائے گئے جو ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور ان کی طرح اسکولس کی ٹائمنگ بہت زیادہ شورٹ رکھ دی گئی تاکہ SOPs پہ بھی عمل کیا جا سکے اور کورونا وائرس سے بھی بچایا جا سکے۔ تو ہم بھی اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا اس طرح کے انتظامات مکمل طور پر عمل درآمد ہو پاتے بھی ہیں نہیں ہو پاتے، یا اگر عمل درآمد ہوتے بھی ہیں تو کتنے طور پہ اس پر عمل درآمد ہوگا بھی، اور اگر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا تو کیا اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز پھر سے بند کر دیے جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ تو وقت ہی ہمیں بتائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔